10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، نام کربلا کو سنتے ہی سارے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل اداس ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے۔ یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو۔ سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ دوستو، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے۔ ہمارے دلوں میں امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس بیان کو مکمل سنیے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ اگر آپ نے اس بیان کو مکمل سن لیا تو آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بیان کو مکمل سنیے گا۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سید مقیم الرحمان صاحب سے۔ 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جی، آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ میں ابھی رمضان سے پہلے کربلا شریف گیا، جی، اللہ نے مجھے موقع دیا، دیکھ کے آیا۔ تم بھی جانا، اللہ تمہیں وہ دن نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب تو العالمین۔ کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے، جی، حضرت عباس کے بازو کٹے۔ بولو، کٹے تھے نہیں کٹے تھے؟ جی، یار، امام حسین پاک کے سگے بیٹے 6 مہینے کے بچے جن کا نام علی اصغر، گود میں شہید ہو گئے۔ ظالم نے ایسا تیر مارا، حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ امام حسین کے دوسرے بیٹے علی اکبر، وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کے بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد، جی، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے لیٹے۔ حضرت عباس جو پرچم لیے ہوئے تھے، ان کے بھی بازو کاٹ دیے تھے۔ ارے حضرت سکینہ، امام حسین پاک کی سگی بیٹی، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سب لوگ حضرت ہمارے ہاتھ چومتے، وہ تو ایک دم ڈائریکٹ وہی ہے نا یار، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ صرف انہیں معلوم ہے کہ نبی سے رشتہ جڑا ہوا، یہی تو بات ہے یار۔ وہ تو حسین پاک کے سگے بیٹے وہیں پہ تھے ڈائریکٹ، کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹے تھے۔ کربلا کی زمین آج بھی شائیں شائیں کر رہی ہے۔ جہاں پہ امام حسین پاک کا سر کٹا تھا، اس جگہ پہ لال بلب لگا دیا، حجرہ بنا ہوا، آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے خون کی نہریں چل رہی ہیں۔ دیکھو وہ، لیکن دکھتا کچھ اور ہے۔ حضرت سکینہ چھوٹی، 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا، چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ، ظالم نے ایک نے اتنی زور سے تھپی ماری، یہاں پیٹ پہ یہاں پہ کربلا کی زمین میں گھسٹ گئی، ناک منہ پتہ نہیں کہاں سے خون نکل رہا تھا۔ وہ سید زادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ لی، امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے میدان میں کوڑے لگائے۔ 10 محرم کو یہ ہوا، اور ہمارے یہاں 10 محرم کربلا میں کیا ہوتا؟ چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی، جلیبی ٹوٹ رہی، حلوے پراٹھے کی دکانیں، گوشت کے کباب چلے جا رہے، بساط خانے کی دکانیں، لڑکی لڑکے سب میلے کو جا رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو کاندھے پر رکھ کے، انجوائے کا دن ہے کیا یہ؟ کسی کی شادی ہے کیا یہ؟ ولیمہ ہے کیا یہ؟ ارے تمہیں معلوم ہے 10 تاریخ ہے کیا
کچھ لفنگے لڑکے انہیں پتہ ہی نہیں، وہ بساط خانے کی دکانوں میں گھس رہے ہیں۔ بساط خانے میں کیا ہوتا ہے؟ چٹیا بندے، ناک کان کے، کریم پاؤڈر، چوڑی، یہی تو چیزیں عورتوں والی ہوتی ہیں۔ تم نے پوچھا اپنے بچے سے تو مرد ہے کہ چھکا؟ تو چوڑی خریدے گا، کنگن خریدے گا؟ کیوں گیا تو میلے میں؟ عورتوں نے بساط خانے میں کیوں گیا؟ اس کی نیت گندی ہے، سوچ گندی ہے۔ یہ اس لیے گیا کسی کے کونی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے۔ اس سے پوچھو گھر میں تیری ماں نہیں ہے؟ گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ گھر میں تیری بھانجی نہیں ہے؟ ارے 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو کربلا میں وہ سیدوں کا چمن شہید ہوا لیٹا تھا، اور تمہیں اپنے مزے آ رہے۔ یہاں پہ حلوے پراٹھے چل رہے، یہاں پہ سوٹ پتاشے چل رہے، یہاں پہ جلیبیاں چل رہی ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے 10 محرم کی تاریخ بتایا کرو، 10 محرم کے بارے میں بتایا کرو۔ ارے کربلا میں وہ نبی کے نواسے، اگر نبی سجدے میں ہے تو حسین پیٹھ پہ آ گئے، تو نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، جمعے کا خطبہ روک دیا۔ آج وہ حسین کربلا میں شہید ہوئے لیتے ہیں۔ حسین پاک کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور تم حلوے پراٹھے کی دکانوں پہ حلوے پراٹھے کھا رہے ہو۔ اپنے بچوں کو بتاؤ 10 دن کا روزہ رکھو، 10 تاریخ کا، اور قرآن شریف پڑھو، نمازیں پڑھو، قرآن خوانی کراؤ، دعا کرو، رو رو کر کے کہو مولا حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دو، نبی کے بچوں کے صدقے میں ہمارے بچوں کی زندگی روشن۔ نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم۔ یہ ہماری کمی ہے، بچوں کو بتاتے نہیں، انہیں پتہ نہیں۔ جی انہیں کیا پتہ؟ انہیں تو یہ پتہ میلہ لگا، چلو 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 بالکل صحیح میلہ لگا۔ فرما رہے ہیں مفتی صاحب، یہی ہو کچھ لوگ آئیں گے ڈھول بجانا شروع کر دیں، کسی سے پوچھو بولے ہم خوشی میں بجا رہے ہیں۔ خوشی میں اپنی اماں کے پیٹ میں چھری مارو گے؟ شریعت کے خلاف کام میں خوشی، مکمل کام شریف کے خلاف، شریعت کے خلاف کام میں خوشی۔ میں اپنی تقریروں میں کئی ایک میں بول چکا ہوں، اگر یہ اچھا ہوتا، ثواب ہوتا، تو لوگ اپنی اماں کے تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، 20ویں کہیں تو بجاتے۔ بالکل صحیح فرما بجاتے ہوئے دیکھا آج تک؟ کتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ قرآن خوانی کراتا ہے، میلاد شریف پڑھواتا ہے، یار کلمہ پڑھواتا ہے، اچھے کام کراتا ہے۔ حسین پاک کے اس میں تمہیں ڈھول بجانے کو ملا ہے؟ تھوڑی تو غیرت رکھو یار۔ یہ کسی مفتی سے پوچھنے کی بات ہے؟ اللہ ہدایت دے سارے مسلمانوں کو۔ سید زادے کربلا میں، یار یہ تو سب کو ہی معلوم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے جس کے بچے، جس ماں کا بچہ شہید ہو جائے، بولو وہ اس کا کیا ہوگا؟ جس کا بھائی شہید ہو جائے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر نیچے کو تھے، دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہمارے بچے تو چلے گئے مگر دین اسلام کو بلند کر دیے، یہ تو دعائیں کر رہے تھے۔ اور وہ یزیدی وقتی طور پر امام حسین پاک کے سر کو کدا رہے تھے، اور ڈھول تاشے اپنی کامیابی کے بجا رہے تھے، کود رہے تھے۔ بالکل بدل دیا ان شیعوں نے، بالکل بدل دیا۔ اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا کام ہے؟ کون کود رہا تھا اس دن؟ 10 تاریخ کو کون کود رہا تھا؟ ارے یہ بھی کسی سے پوچھنے کی بات ہے۔ وہ لوگ فتح کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کود، کیوں وہ لوگ تو شہید ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقت میں امام حسین ہی کامیاب ہوئے تھے۔ وہ بات الگ ہے، لیکن 10 تاریخ میں کیا تھا؟ تو اب تم نہیں سوچ سکتے ہو یہ ڈھول بجانا، کودنا پھاندنا، حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، تم میرے دشمن نہیں ہو، مجھے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ڈھول بجانے والا بھی میرے ہی ہے، مگر تھوڑا بھولا ہوا ہے، وہ بھی میرے ہی ہے، غلط نہیں ہے وہ، مگر بھولا ہوا ہے۔ اب اس بھولے ہوئے کو کون بتائے گا؟ میں ہی تو بتاؤں گا، آپ ہی تو بتاؤ گے۔ لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں۔ آج کے بعد اتنے اچھے بنو، اتنے پیارے بنو، تاکہ پتہ چل جائے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سید مقیم الرحمن صاحب فرما رہے تھے، ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔
حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ دوستو، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔